پہلی امتوں کو تراویح کیوں نہیں تھی یا قیام اللیل کیوں نہیں تھا؟ کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا کہ 7 سال کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر رہا ہے۔ یہیں یہ مولوی یوسف صاحب کا ساتھی تھا، یا پتہ نہیں ان سے پہلے تھا، سلمان، مولوی سلمان، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، ہم ہماری ایک شاخ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ شروع میں یہاں تھے، تو یہاں تراویح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا، وہ حافظ نہیں تھے، وہ صبح بیٹھ کے شام تک ایک سپارہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سنا دیتے، 30 دن میں قرآن یاد کر کے سنا دی۔ مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں، ہمارے اسی حسنین، اسی ممبر اور محراب کی بات ہے کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دیتے تھے۔ پیچھے ہوتے تو لقمہ کو دینے والا شاید، لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے ایک دن میں یاد کر کے سنا دیا۔ اور ایک مجھے نام بھول گیا، 3 دن میں قرآن یاد کیا، 10 سپارے ایک دن میں یاد کیے، 10 دوسرے دن میں یاد کیے، 10 تیسرے دن میں یاد کیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے۔ کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو، ماشاءاللہ تم کتنے حفاظ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور جب میں ذرا ہمت میں تھا تو میں 3 دن میں قرآن سنتا تھا تراویح میں، 10 سپارے ایک رات میں، 10 سپارے اس سے اگلے 10 اس سے، پھر ہفتہ ہو گیا، پھر 10 دن ہو گئے، پھر اب 15 دن ہو گئے، اب 20 دن بھی ہو جاتے ہیں۔ شروع میں 3 دن میں، اور یہی ہمارے مدرسے کے بچے جو مجھے سناتے تھے اور ماشاءاللہ کہیں نہیں اٹکتے تھے۔ ایک تو اسلام آباد میں ہوتا ہے اور ایک اب جنید ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح، اور کراچی میں اشار لگے ہوتے ہیں، 10 دن میں قرآن ختم، ایک ہفتے میں قرآن ختم، یہ وہاں اشتہار لگے ہوتے ہیں، بھائی آپ ہمارے پاس آ کے تراویح پڑھیں، ہم ہفتے میں قرآن ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، 1500 نیکی لکھی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے، اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان۔ 10ویں رمضان سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان گزرے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی۔ آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا تھا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، سفر میں ہے تو کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اور فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے، یا پانی، کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے تھے، کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ آج کل جو ہمارے افطاری کے اوقات ہیں نا، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے ہیں کہ احتیاطاً، ٹھیک ہے چلو احتیاط کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم گھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کیا ادھر سورج غائب ہو، ادھر لقمہ منہ میں جائے، لیکن یہ تب ہے جب اب نظر آ رہا ہو۔ اب جب اب یہاں بیٹھے ہو حسنین میں تو یہاں تو کوئی سورج نظر نہیں آئے گا، یہاں تو مینار ہی نظر آئے گا، تو لہٰذا احتیاط ٹھیک۔ ہمارے اہل حدیث بھائی وہ 2 منٹ پہلے ہم سے افطار کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے،
کہ سورج کے غروب ہونے کا جو اصل وقت ہے اس کے ساتھ ہی افطار کروں. اور سحری میں ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ سحری کھا رہے تھے, بکرے کی سری پکی ہوئی تھی, تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رباز بن الساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. تو حضرت بلال ہے, یا رسول اللہ وقت ختم ہو گیا ہے, میں اذان دینے جا رہا ہوں, آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں. اور یہ کہہ کر چلے گئے. چھت, ایک انصاری عورت تھی, اس کے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. چڑھنے لگے تو پھر واپس آئے کہ دیکھوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑ دیا یا نہیں. آگے دیکھا تو وہ کھا رہے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت, یا رسول اللہ اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا, صبح ہو گئی. تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا, کہہ رہے تیرا بھلا ہو بلال, ابھی وقت باقی تھا, تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں ہونی تھی. تو بالکل آخری وقت میں آپ کھاتے تھے تاکہ کم سے کم وقت امت پہ بھوکا آئے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. رمضان علم کا مہینہ ہے, سونے کا نہیں ہے, کھانے کا نہیں ہے, سموسے پکوڑے کا نہیں ہے. رمضان علم کا مہینہ. تو پھر بیچ میں گرمیاں آ گئیں تو بچے, آج کل کی جوانیاں ڈالڈا گھی کی ہیں, تو ان کی ہمتیں ہی پست ہو گئیں, راتیں چھوٹی ہو گئیں, گرمی زیادہ ہو گئی, اور ادھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ, تو طلبہ کی ہمتیں جواب دے گئیں. تو پھر ہم نے مجبور ہو کر رمضان میں چھٹیاں کر دیں. چلو ٹھیک ہے بھائی, باقی سب ٹھیک ہے. تو اب جب دوبارہ تھوڑا سا موسم ٹھنڈک کی طرف گیا اور رات کچھ تھوڑی لمبی ہونے لگی تو جو ابھی ٹھنڈ ہوئی ہے اس کے بارے میں سمجھ رہے ہیں, صاحب کا بتا رہے ہیں آپ. ابھی تو ٹھنڈ نہیں ہوئی. نہیں, مئی میں روزے آ رہے ہیں نا, گرمی تو ہے لیکن وہ جون والے روزے تو نہیں ہے نا, جون کے روزے. آپ لوگ جوانوں, میں میرے جیسا کوئی آدمی کرے ادھر بہانا تو ٹھیک ہے. ایک دفعہ نا ہمارے 3 سال مسلسل فصلیں برباد ہو گئی اور ہم بہت سارے مقروض ہو گئے, اور تقریباً 99% ذمہ داروں کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوتا, تازہ ہی لگتا ہے, آتا جاتا ہے. جو بالکل بخیل ہوتے ہیں اور مہاشوم ہوتے ہیں وہ کوئی پیسے بچا لیں تو الگ بات. تو خطرہ یہ ہوا کہ اب اگر فصل اچھی نہ ہوئی تو زمین بیچنی پڑے گی قرضہ اتارنے کے لیے. تو میں نا رائمنڈ سے بیمار ہو کے 4 مہینے کی چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا. پہلی دفعہ مجھے 4 مہینے کی چھٹی ملی, یہ 86 کی بات. تو اوپر سے کپاس کی فصل کا موسم آ گیا. تو میں نے اپنے والد صاحب سے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس دفعہ میں کاشت کروا لوں. کہنے کے کروا لوں. تو ادھر کپاس کی کاشت شروع ہوئی, ادھر روزے شروع ہو گئے. اب 15 ایکڑ کے پلاٹ تھے, تو ٹریکٹر چلتا تھا اور بیج پیچھے ڈرل ہوتی تھی, اس میں بیج ہوتا تھا, آگے پائپ ہوتا تھا, اس میں سے وہ گرتا تھا اور دانہ دانہ ہو کے وہ زمین میں اتر جاتا تھا. لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ اس پر ریشے ہوتے ہیں بیج پر, تو وہ پورا ایک گچھا بیج کا پائپ میں آ جاتا تھا, تو وہ پائپ بند ہو جاتا تھا جب تک اس کو ہلا کے نیچے نہیں گرایا جاتا تھا. تو لہذا وہ پوری لائن بیج گرتا ہی نہیں تھا. تو اس کے لیے 2 آدمی ٹریکٹر کے ساتھ پیچھے دوڑتے تھے سوٹی لے کر, کہ جہاں وہ گچھا کٹا, ایسے زور سے سوٹی ماری, وہ گچھا کھل گیا. میرے ملازم روزے کے بغیر ہوتے تھے, میں روزہ رکھ کے 15 ایکڑ دوڑتا تھا جون میں, مئی میں. اور میں نوکروں پہ اعتبار نہیں کرتا تھا,
کیونکہ معاملہ تو بہت حساس ہو چکا تھا کہ یا ادھر یا ادھر ایسا سیزن آ رہا ہے۔ تو نوکر دوڑ رہے ہوتے تھے، لیکن میں اس خطرے سے کہ پتہ نہیں غفلت نہ کریں، میں چادر لے کر گیلی کر کے یوں سر پہ لپیٹ لیتا تھا اور گردن پہ لپیٹ کر 15 ایکڑ کے پلاٹ میں میں پیچھے نوکروں کے ساتھ دوڑ لگاتا تھا، اور سوٹی میرے بھی ہاتھ میں ہوتی تھی، میں اپنے لے لیے 3-4 لائنیں میں اپنے لیے طے کر لیتا تھا، اور ادھر ان کی وہ لائنوں کو بھی دیکھتا رہتا تھا کہ کہیں کوئی غفلت تو نہیں کر رہے۔ اور وہ کہتے میاں صاحب تسی کیویں ٹرے جاندے ہو؟ اچھا، وہ ہر چکر کے بعد لسی پیتے ٹالی کے نیچے بیٹھ کے، اور میں 15 ایکڑ بھاگ کے روزے کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ آپ کی جوانی ہے۔ ڈالٹا گھی سے تو جوانی نہیں آتی، ڈالٹا گھی سے جوانی بھی آتی۔ تو اللہ نے میرے جی میں ڈالا کہ اب دوبارہ، بلکہ تمہارے استادوں کے جی میں یہ بات آئی، مجھ سے تو صرف انہوں نے پوچھا کہ اب دوبارہ اس طرح کر دیں، تو میں نے کہا ضرور کر دو کہ رمضان میں دوبارہ تعلیم شروع ہو، شب قدر اس میں ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، سارا دن ساری رات اللہ کے اعلان ہو رہے ہیں، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی معافی چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی شفا چاہنے والا، اور فرشتوں کے اعلان ہو رہے ہیں، بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، برائی کرنے والے پس کرتے۔ تو جو رحمت رمضان میں، میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہو۔ تو بچوں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا جو رمضان ہے وہ علم کی طلب میں ہے۔ اس میں اگر آپ سوئے بھی ہوگے نا تو آپ کو وہ اجر ملے گا جو نفلیں پڑھنے والوں کو بھی نہیں ملے گا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، اب دیکھو آپ اللہ کے راستے میں ہو، آپ اللہ کے راستے میں، ایک شخص آیا یا رسول اللہ کیا میں کچھ مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں جانے والے کا اجر لے سکتا ہوں؟ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ۔ آپ نے فرمایا کتنے تیرے پاس؟ کہنے لگا جی 6000۔ اس دور میں 6000 بہت بڑی دولت تھی۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو 6000 تو کچھ کہہ رہا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں تو سارے بھی خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے اجر کو بھی نہیں پا سکتے۔ تو آپ سب اللہ کے راستے میں، آپ طلب علم میں، میرے رب کی قسم آپ سوئے بھی ہوگے تو آپ کو وہ اجر مل رہا ہوگا جو مجھے گھر میں نفل پڑھنے پر بھی نہیں مل رہا ہو۔ تو تھوڑی مشقت تو بڑھ جاتی ہے، سبق رات کو ہوتے ہیں اور پھر سحری کر کے اور فجر کی نماز کے بعد آرام ہوتا ہے، تھوڑی روٹین تبدیل ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا مشقت کی اٹھانے کی جگہ ہے۔ بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے۔ شعبان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو، کہ جس دل میں نفرت ہو، بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی کے لیے کیا کیا جذبے ہوں، دل صاف کرنا۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جھاڑو ہوتا ہے، یہاں مدرسے میں روزانہ صفائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ چونکہ دنیا کی اصل گندگی ہے تو جھاڑو ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتا۔ حرم شریف میں دیکھا کیسے چاروں طرف خدام پھر رہے ہوتے ہیں برش لے کر۔ تمہارے مولوی شاہد صاحب بھی ایک دفعہ وہاں خدام حجاج میں گئے، میں نے ان کے ہاتھ میں برش دیکھا، وہ حرم ہی ہے۔ کون سا سن تھا؟ 97۔ تو دل پہ غبار ایسے آتا ہے جیسے صحن میں غبار آتا ہے، دل پہ گندگی ایسے آتی ہے جیسے صحن میں آتی ہے۔ تو ہم نے نظام بنایا ہوا ہے، لوگ وہ کر رہے ہیں، وہ روزانہ جھاڑو دیتے ہیں۔ تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے، اس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ بچوں ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو،
صاف کر. یا اللہ معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں. کسی نے برا کہا، کسی نے غیبت کی، کسی نے گالی دی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا، یا اللہ تیرے سپرد میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا. یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں. مشکل کام ہے، آپ یہ سیکھ لیں. صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو. یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو. کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا. جس دل میں بغض بھرا ہو، نفرت بھری ہو، حسد بھرا ہو، کینہ بھرا ہو، اس میں خاک آئے، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے. اس زبان سے چاہے جتنے مرضی موتی بکھیرے، دل اس کا اندھا ہوگا. لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. یہ آنکھوں سے اندھے نہیں، دل سے اندھے ہیں. تو بچوں اپنے دل کو صاف کرنا سیکھو. وہ کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے. ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، جوتا ہاتھ میں، داڑھی میں وضو کا پانی. اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، داڑھی میں وضو کا پانی. وہی صحابی اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہی صحابی 3 دن جنت کی بشارت لیا. اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں نہ بعد والوں میں. ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ، اور ایک ختم قرآن صبح سے شام. اتنی اللہ نے طاقت دی تھی. پھر وہ غلوم والی بات آ گئی، ایکسٹریم ہونے والی بات آ گئی. ان کی شادی والی رات حجلہ عروسی میں داخل ہو رہے ہیں، دلہن کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ اکبر، اور دیر نفل تے نفل، دیر نفل تے نفل. تو ان کی بیگم نے دیکھا تو وہ بھی خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے بھی وضو کیا اور پیچھے مصلی بچھا کے وہ بھی فجر تک نفل پڑھتے رہے. صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا بیٹی رات کیسی گزری؟ کہا جی ماشاءاللہ آپ کے بیٹے تو بڑے عبادت گزار ہیں، ساری رات نفلوں میں ہی گزری. تو وہ ان کو شکایت کر دی. حضرت عمر بن عاص کو اتنا غصہ چڑھا، وہ بیٹے کو تو کچھ نہیں کہا، کتنی حکمت کی بات ہے. سیدھے گئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ یہ عبداللہ دیکھیں کیسا نادان ہے، اس کی شادی کی ساری رات نفل پڑھتا رہا. تو آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ کتنی بڑی بات ہے، نفلوں میں گزر گئی، رات بھی نفلوں میں گزر گئی. جیسے بعض وہ تبلیغ والے کہتے ہیں بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی پھر بھی گشت نہیں چھوڑ. کیسے احمقانہ باتیں کرتے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلا کے ڈانٹا کہ تو نے مہینے میں 3 دن روزے رکھنے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں رکھنا، اور ہفتے میں 1 قرآن ختم کرنا ہے. یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے. پھر اچھا 15 دن روزے رکھنے، کہنے میرے اندر طاقت زیادہ ہے. آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھٹاتے رہے، اور وہ ہر دفعہ نہیں یا رسول اللہ میرے اندر طاقت زیادہ ہے. تو آخر میں آپ نے کہا اچھا چلو 100 میں داؤدی پہ آ جاؤ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، اور 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا. تو آپ نے اس کو پیچھے کیا. یہ بیٹھے تھے اس محفل میں، ان کے دل میں آیا کیا یہ بزرگ مجھ سے زیادہ عبادت کرتے؟ رات میں ساری جاگتا ہوں، دن روزہ رکھتا ہوں، 1 ختم کرتا ہوں، تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی ہے؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے
کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آئی ہوگی، چونکہ صرف انہیں کو خیال ہے کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتے ہیں، تو ان کے پاس پہنچ گئے، چاچا ذرا، وہ ادھیڑ عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں تو کچھ دن آپ کے پاس گزارنا کا، بیٹا بسم اللہ آ جاؤ۔ اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے انہوں نے جلدی سے چادر اوپر لی اور یوں سراغ کر کے ان چاچا کو دیکھنے لگے ایسے کر کہ اب یہ کیا گل ساری رات سجدہ کرے گا اور ساری رات روتے 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 مسئلہ گیلا ہو جائے گا، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا، اس تصور سے یوں دیکھ رہے۔ اور وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا، اللہ بسم کا منہ تو ہو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، اٹھے نہیں، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ اب یہ تو حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہمارے کفر کا، تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو ستا بھی پیا کہ چلو کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے یوں سوراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے، چاچا پھر تشریف لے اور سرانے پہ سر رکھ، اللہ بسم کا منہ تو آ گیا، ہو گئے۔ فجر کی اذان پہ اٹھے، یہ اور پریشان ہو گئے کہ میرا نبی کا فرمان تو سچا ہے، اس میں تو شک بھی کفر ہے، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں۔ اور آج کے دور میں تم میں سے ماشاءاللہ اکثر بچے تہجد پڑھتے ہیں، کہ ایک رات اور دیکھوں گا، پچھلے تھا اللہ بسم کا منہ ساری رات، تو تیسری رات پھٹ پڑے عبداللہ بن عمر، کہنے گے چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی، میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، ساری رات سوتے رہتے ہو، آپ کیا کرتے ہو؟ ان کا بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جوڑ کیسے بیٹھا ہوں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے، اب یہ اس میں جوڑ کیسے بیٹھا ہوں؟ تو نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اب وہ نا ایسے نا بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کی چکر ہوئے گی کوئی گل۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے بیٹا ادھر آنا، واپس آ گئے، کہا میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں۔ کیا ہے کیا ہے؟ تو یہاں ہاتھ رکھا کہ یہ جو دل ہے نا اس میں کسی انسان کی نفرت نہیں، اور جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہنا تھا ہاں یہ بات ہے، نہیں، ان کا ہاذا ہوا، اچھل کے کہنے لگے ہاذا ہوا، ہاں 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 یہی ہے یہی ہے یہی ہے۔ پھر کہنے لگے چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں، کون کرے گا یہ؟ اتنے بڑے آدمی ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بس کا نہیں۔ تو بچوں، دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو، سب کی نفرت سے اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا، اس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی، صرف تعریف تو نہیں، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دے۔ اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں، یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں۔ یہی آپ رمضان کی سب سے بڑی تیاری، علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو یہ نہیں کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں، میں کتابوں کا حافظ تھا جب میں پڑھتا تھا، اور دیوانوں کا حافظ تھا اشعار کا، تم کچھ بھی نہیں یاد رہا، کیونکہ وہ پڑھائی والے راستے پر چلا نا، اللہ نے تبلیغ میں چلایا، پھر بیماریاں آ گئیں، خصوصیتیں آ گئیں، تو وہ مطالعہ ہی ختم ہو کے رہ گیا۔ وہ پچھلی پینشن پر ہی گزارا ہو رہا ہے پڑھنے کی۔ آج تمہاری برکت سے 2 گھنٹے ہو گئے، ورنہ میں ساری رات جاگا ہوں، نیند نہیں آ رہی، ساری رات 1 سیکنڈ نہیں سویا۔
فجر پڑھنے کے بعد ہلکا سا ناشتہ کر کے لیٹا تو بھی 6:30 بجے کے بعد کہیں مجھے نیند آئی. 10 بجے میں پھر اٹھ گیا کہ مجھے آپ کے پاس آنا تھا. تو میرے بدن کا جوڑ دکھ رہا تھا. میرے خیال تھا 1 گھنٹہ بات کر کے فارغ ہو جاؤں گا، لیکن 2 گھنٹے اللہ نے آپ کی روحانیت متوجہ ہوتی رہی، اس کی تو فعل اللہ نے بات کہلوا دی. تو ساری امت سے کہتا ہوں رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہبی نفرت، دنیاوی نفرت، رشتوں کی نفرت، بول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے. اور باقی لوگ جو عام دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ رمضان کا نور اتارے اور ہدایت کا نور اتارے. یہ سب سے بڑی تیاری ہے اس کی. اور آپ میں جو حفاظ ہیں وہ ترتیب بناؤ، آپ کے اعزازے بنائیں گے، آپ الگ الگ اپنا یہاں ٹولیوں میں بٹ کے، جیسے ماشاءاللہ پہلے ہوتا تھا، اپنا قرآن سناؤ. 10 دن میں سناؤ، ہفتہ میں سناؤ، 20 دن میں سناؤ، 3 دن میں سناؤ، تمہاری مرضی ہے. لیکن یہاں فضا بنے، چاروں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہو. پہلے ہر کمرے میں ماشاءاللہ قرآن، میں تو خود آیا کرتا تھا رات کو، تو ہر کمرے سے قرآن کی آواز آ رہی ہوتی. پھر اوپر جاتا تو چھت پر کتنی ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنی ہوتی تھی، ہر طرف سے قرآن گونج رہا ہوتا تھا. تو ایسے صرف دیکھ کر ہی ایمان تازہ ہو جاتا. تو جو آپ میں حفاظ ہیں وہ غافل نہ ہونا کہ نو جی میرے تو اب یاد نہیں ہے. بھول گئے تو الگ بات ہے، کوئی کچا پکا ہے تو اس کے لیے تیاری کر کے سناؤ، کسی اچھے حافظ کو ساتھ لے کر، کچھ وہ سنائے، کوئی یہ سنائے، اس طرح کر کے. کوئی ضروری نہیں تراویح میں ختم ہو، نفلوں میں اس سے کر لو، لیکن حفاظ کوشش کرو کہ قرآن زبان سے ادا ہو جائے. رمضان میں جو قرآن سناتا رہتا ہے اسے ساری زندگی قرآن یاد رہتا ہے. اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو. ابھی سے شعبان آ چکا ہے، آپ شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے. تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو. تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کرو. اور اپنے اور اللہ سے سخاوت مانگو کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے. تو انشاءاللہ اگر اس طرح آپ کی تعلیمی سرگرمیاں بھی رہیں اور رمضان کا روزہ بھی ہوا اور دل صاف بھی ہوا تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو ایمان اور علم کے نور سے بھر دے. تو سارے بچے اس کی نیت کرتے ہو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار ومن آخر من شكله أزواج. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم نور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالقرآن ونور قلوبنا بنورك وبنور حبيبك ووفقنا لما تحب وترضى من النية والقول والفعل والعمل والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت ولیہا و مولاہا. اے زمین آسمان کے شہنشاہ، اے وہ ذات جسے زوال نہیں، جو ہر ضعف سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. ہم تیرے ضعیف بندے، کمزور بندے، عیب دار بندے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے بندے اور مختلف عوارض کا شکار تیرے بندے تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو واحد شہنشاہ ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. دنیا کے جتنے بادشاہ
آئے یا ہیں یا آئیں گے، ان سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو عجب شہنشاہ ہے میرے مولا، میں تیرے قربان جاؤں میرے مولا، مرا رواں رواں تجھ پر تیرے حبیب پر قربان میرے مولا، کہ تو وہ بادشاہ ہے کہ تجھ سے نہ مانگا جائے تو تو ناراض ہو جاتا ہے، اور تجھ سے مانگا جائے تو تو خوش ہوتا ہے۔ ہمارا چہرہ تو نہیں ہے کچھ مانگنے کا، ہمارے ہاتھ تو نہیں ہے پھیلانے کے، ہماری جھولی تو نہیں ہے پھیلانے کے قابل، کہ ہمارا وجود بھی گناہوں سے گندا ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دماغ، ہمارے دل، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم کا ایک ایک بال میرے رب غفلت میں، گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، ہماری جھولی میں چھید ہیں، ہماری جھولی داغدار ہے، لیکن میرے مولا جائیں کہاں؟ تیری سوا کوئی جگہ ہے تو پھر بتا دے، تیری سوا کوئی اور ہے تو بتا دے۔ زمین و آسمان میں تو ہی ہے، وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، زمینوں میں تیرا راج، آسمانوں پہ تیرا راج، للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، میرے رب ہر طرف تیری قدرت کے جلوے، ہر طرف تیری طاقت کے آثار، ہر طرف تیری میرے مولا نشانیاں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، میرے مولا ذرہ ذرہ تیری ذات پر دلالت کرتا ہے، ایک حقیر سی چونٹی بھی بتاتی ہے کہ تو ہے، صرف ہمالیہ پہاڑ نہیں بتاتا کہ تو ہے، صرف زمین آسمان سورج چاند ستارے نہیں بتاتے کہ تو ہے، تیری عزت کی قسم یہ چھوٹا سا مچھر بھی بتاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت بڑا طاقتور ہے، اور ایک چونٹی چلتے ہوئے بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی بہت بڑا طاقتور ہے۔ میرے آقا یہ سب بچے تیرے علم کی طلب میں آئے ہیں، اور یا اللہ یہ سب تیرے راستے میں ہیں، یا اللہ انی اتوسل بہم الیک، انی اتوسل بہم الیک، انی اتوسل بہم الیک، یا اللہ ان بچوں کی قربانی، ان کی طلب علم، ان کی راتوں کا اٹھنا، اس کے طفیل یا اللہ تو ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے، مجھے بھی اپنے خزانوں سے علم عطا فرما، ان بچوں کو ان کے استادوں کو علم عطا فرما، اور علم نافع عطا فرما، علم شر سے حفاظت فرما، انہیں پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا میرے مولا، اور پوری امت کی حفاظت فرما، اور ہمارے دیس کی حفاظت فرما یا اللہ۔ یہ دیش دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے یلغار ہے، اندر بھی باہر بھی، اور تیرے سوا کوئی حفیظ نہیں، تو ہی ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا حضرت ابراہیم پر، اور موسیٰ کے لیے علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑا، اور مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے یونس کو بچایا، اور چھری کے نیچے سے تو نے اسماعیل کو بچایا۔ میرے مولا تیری قدرتوں کی انتہا نہیں، یہ دیش تیرے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا، بنانے والوں کا نعرہ کانوں میں گونجتا ہے اور کتابوں میں پڑھتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ اس پورے زمانے میں دو ریاستیں تیرے نام پہ بنی، ایک مدینہ کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست، لیکن میرے مولا ہم نے تیری اس نعمت کو بہت گندا کر دیا، غلیظ کر دیا، ظلم سے بھر دیا، قتل سے بھر دیا، چوری سے بھر دیا، ڈاکے سے بھر دیا، جوئے شراب زنا سے بھر دیا، سود سے بھر دیا، کھوٹ سے بھر دیا، بددیانتی سے بھر دیا، ماں باپ کی نافرمانی سے اسے گندا کر دیا، ظلم و ستم گالی گلوچ سے، نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر یا اللہ۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھیں، وہ 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تھے، وہ سارے مخلص تھے، ان کا خون تیرے نام پہ بہا تھا، ان کی طفیل میرے مولا اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے حکمرانوں کی، اس کے تاجروں کی، اس کی فوج کی، اس کی پولیس کی، اس کے تمام سرکاری محکموں کی، اور تمام دنیاوی محکموں کی، اور تمام یا غیر سرکاری محکموں کی، اور بازاروں کی، اور کھیتوں کی، دیہاتوں کی، شہروں کی، چاروں صوبوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ اپنے خزانوں سے تو رزق کے دروازے کھول، ہمارا ملک پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے، ہمیں وافر پانی عطا فرما، ہمارے اسباب و وسائل میں بہت کمی آ رہی میرے مولا، اپنی قدرت سے
اپنے اس ملک کے لیے رزق کا، ہدایت کا دروازہ کشادہ فرما یا اللہ، جو اس کی دشمنی کرنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے شر سے اس کی حفاظت فرما۔ جتنے مدارس ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے تبلیغی مراکز ہیں، جتنے حفظ کے مکاتب ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، علماء اہل حق کی حفاظت فرما، علماء اہل حق کی حفاظت فرما یا اللہ، صالحین کی حفاظت فرما یا اللہ۔ احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من ان نغتال من تحتنا، اللهم انا نعوذ بك من الاغتيال، اللهم انا نعوذ بك من ان نغتال من تحتنا، اللهم احفظنا من كل بلاء، اللهم احفظنا من كل شر ومن كل بلاء وعافنا من كل شر ومن كل بلاء یا اللہ، تو پوری امت پہ کرم فرما، رحم فرما یا اللہ، پوری امت کا کہ خون کی، عزت کی، جان کی، مال کی، بچوں کی، بچیوں کی، عزتوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے کفر کو ہدایت دے دے، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ایمان دے دے۔ رزق بڑھانے کا وظیفہ بتاتا ہوں، تجربہ نہ کرنا، یقین سے کرنا، چونکہ تجربہ ہوگا میری بات جی مولوی طاہر جمیل گل کی تھی کر کے وینے آئے، ٹھیک ہے کرو، تجربہ کرو، میرے نبی کی بات کا تجربہ۔ روزے کو کمال تک پہنچانے کے لیے 4 چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، 4 چیزیں اگر ہیں، نہیں ہے تو مبارک، ہیں تو چھوڑنا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے، تو اگر کسی کو عادت ہے توبہ کرے۔ انبیاء کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اور جنات، جن کو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں تم میں خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے یہ دنیا تمہارے لیے بڑی خوبصورت بنائی ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ تو یہ ہمارا امتحان ہے، باقی کسی مخلوق کا امتحان کوئی نہیں، لہٰذا وہ جو بھی کر لیں وہ ٹھیک ہے، جو نہ کریں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن انسان کے ساتھ صحیح اور غلط کا ایک نظام ہے، اس کے ساتھ موت کے بعد اٹھنے کا ایک نظام ہے۔ تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ انسان کا جو علم ہے وہ بے بس ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ پیدا کرتا ہے انتہائی تعلیم یافتہ، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا، انہیں پورا علم ہوتا ہے۔ انسان کا علم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہمیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ چڑیا کے بچے کو اپنی زبان سیکھنی نہیں پڑتی، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ چڑیا کے بچے کو، کسی بھی پرندے کے بچے کو آپ بند کر دو، کسی سے نہ ملنے دو، اسے اپنی زبان کا پتہ ہے میں نے کیا بولنا ہے۔ انسان کے بچے کو بند کر دو 2 سال، وہ گونگا ہو جائے گا، اسے ایک لفظ بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تمہیں علم حاصل کرنے کے آلات دیے، آنکھیں دیں، کان دیے اور دماغ دیا، عقل دی، تاکہ تم حاصل بھی کرو، شکر بھی ادا کرو۔ پھر ہم جو علم سیکھ لیتے ہیں، اور آج علم کی بڑی انتہا ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، دنیا ختم ہو جائے گی اور علم کا ذرہ بھی کم نہ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے بہت تھوڑا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو تم نے سیکھا وہ بہت تھوڑا ہے، وَمَا تَعَلَّمْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، جو تم نے سیکھا ہے نہیں، وَمَا أُوتِيتُم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ میں نے شریعت کا علم پڑھا، اب ڈاکٹری کا علم
پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں کہ کبھی ختم نہ ہوگا، شریعت کا علم پڑھتے رہو کبھی ختم نہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا قلیلا، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے. تو اب انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اسے کیا کرنا ہے؟ نہیں جانتے. موت کیا ہے؟ شروع سے ایک بہت بڑا طبقہ ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہے. ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے موت کے بعد، مر گئے، مٹی ہو گئے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی زندگی ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے. جو بابر کا ایک مقولہ مشہور ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. مغل بادشاہ بابر پر ایک دور تھا جب وہ شراب بھی پیتا تھا، داڑھی بھی منڈاتا تھا. تو پھر جب اس کی رانا سانگا سے ٹکر ہوئی تو وہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا اور اس کے پاس بہت تھوڑا سا لشکر تھا. تو اس نے پھر شراب کی سراہیاں توڑی، داڑھی منڈانے سے توبہ کی اور اللہ نے اس کو رانا سانگا کے خلاف فتح دی. تو اپنی عیاشی کے دور میں اس کا ایک مقولہ ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. بابر موج کرو، مزے کرو، زندگی دوبارہ نہیں آئے گی، آگے پتہ نہیں کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ہمارے علاقے کی پنجابی میں ایک محاورہ ہے، اے جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا. تو وہ جو مرتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے، جو مرتا فکشفنا عنک الغطاء فبصرک اليوم حدید. جب تم مرتے ہو تو ہم تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیتے ہیں اور تمہاری نظر وہ دیکھتی ہے جو تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور تمہاری نظر بے خطا ہو جاتی ہے جس کا تمہیں